اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا آج کا لیکچر ہے کشمیر میں پہلی ریل گاڑی. ہم نے اس سبق کا کچھ حصہ پڑھا اور کچھ تکنیکی خرابی کی وجہ سے ہمیں بیچ میں یہ لیکچر ادھورا چھوڑنا پڑا. سما خراشی کے لیے معذرت چاہتا ہوں. یہ پیج نمبر 71 ہے، 71. تو ذائقہ بدلنے کے لیے ایک مزاحیہ شعر میں آغاز میں ہی بتانے کی کوشش کروں گا، جو میں نے اپنے ایک عزیز استاد سے سنا ہے. وہ ہے شعر عرض ہے: 71 72 73 74 71 72 73 74 75 76 77 78. بہرحال مسکراہٹ جو ہے، مسکراہٹ سے نئی زندگی آ جاتی ہے. اب موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم یہیں سے اپنا یہ درس شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے ادھورا چھوڑا تھا. جی، چنانچہ کشمیر میں کٹرا سے بارہمولہ تک ریلوے لائن پر سنجیدگی سے غور کیا گیا. 2002 کو اسے قومی منصوبہ قرار دیا گیا. ادھمپور سے قاضی گنڈ تک پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے. پیر پنچال کے ان پہاڑوں میں سے ریل کا راستہ نکالنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے پہاڑوں کو کاٹ کر راستہ ہموار کرنا ہے. بہت اونچے اور لمبے پل تعمیر کرنے ہیں. دریائے چناب پر بننے والا ریلوے پل دنیا کا سب سے اونچا ریلوے پل ہوگا. یہ دریا کی سطح سے 1178 فٹ اونچا ہوگا اور اس کی لمبائی 4314 فٹ کی ہوگی. اسی طرح پہاڑوں کا سینہ چیر کر سرنگیں تیار کرنے کا کام بھی ہے. سب سے لمبا ٹنل بانہال اور قاضی گنڈ کے درمیان ہے، جس کی لمبائی 11 کلومیٹر کی ہے. ادھمپور سے قاضی گنڈ تک پٹری بچھانے کے لیے کام شد و مد سے جاری ہے. اس کے لیے مختلف کمپنیاں لگی ہوئی ہیں. جی بچوں، جو ریلوے لائن بچھانے میں مہارت رکھتی ہیں، توقع ہے کہ یہ کام 2018 تک مکمل ہو جائے گا اور وادی کشمیر ریل کے ذریعے دوسری جگہوں کے ساتھ جڑ جائے گا. تو آج 2020 ہے. آپ نے سمجھا ہوگا کہ یہ کتاب کب ترتیب دی گئی ہے. قاضی گنڈ سے بارہمولہ تک پٹری بچھانا نسبتاً آسان تھا. اس پر 3 مرحلوں میں کام شروع کیا گیا. پہلا مرحلہ بڑگام سے اننت ناگ تک 22 کلومیٹر پٹری کا تھا. اس کے مکمل ہوتے ہی 11 اکتوبر 2008 کو اس پر ریل گاڑی کی سروس شروع ہو گئی. یہ کشمیر میں پہلی ریل گاڑی تھی. اس کے اگلے سال بڑگام سے بارہمولہ تک کا مرحلہ مکمل ہو گیا. 14 فروری 2009 کو ریل گاڑی بارہمولہ پہنچی. اسی سال اننت ناگ سے قاضی گنڈ تک بھی پٹری بچھانے کا کام شروع ہو گیا اور 28 اکتوبر 2009 کو اس پر ریل گاڑی کی سروس کا افتتاح ہوا. اب قاضی گنڈ اور بارہمولہ کے درمیان ہر روز سینکڑوں لوگ ریل گاڑی کا سفر کرتے ہیں. اس سے ان کا وقت بھی بچ جاتا ہے اور پیسہ بھی. قاضی گنڈ سے بارہمولہ تک اس ریلوے لائن کی لمبائی 119 کلومیٹر ہے. یہ سڈورا، اننت ناگ، بیجبہاڑا، پنجگام، اونتی پورہ، کاکپورہ، پامپور، سری نگر، بڑگام، مازہامہ، پٹن، ہامرے اور سوپور سے ہوتے ہوئے بارہمولہ پہنچتی ہے. یہ کچھ سوالات جو اس میں پوچھے گئے، جیسے ہندوستان میں پہلی ریل گاڑی کب چلی تھی. آپ لیسن کو دیکھیے، اسی وقت آپ کے سوالات کے جواب اسی میں ہیں. ہندوستان میں پہلی ریل گاڑی کب چلی تھی؟ دیکھیے، پہلی ریل گاڑی 1853 عیسوی میں چلی. تو آپ کو ایک سوال کا جواب یہیں پہ مل گیا. آپ کا دوسرا سوال ہے ریل گاڑی کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے. دیکھیے، ریل گاڑی کا سب سے بڑا فائدہ، آپ دیکھیے، یہ چلتے چلتے ہم سوالات بھی دیکھتے ہیں، بعد میں پھر بھی اس پر دوبارہ نظر دوڑائیں گے. آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہ باتیں یہاں ایڈ کی. تو ریل گاڑی میں سفر کرنے کا مقصد کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ سفر میں آسانی ہو جاتی ہے اور دوسری بات، وہ وقت بچ جاتا ہے اور پیسے بھی بچ جاتے ہیں. یعنی کہ سفر میں آسانی ہوتی ہے، وقت بھی بچتا ہے اور پیسے بھی بچتا ہے. تو اب تیسرا سوال جو آپ سے پوچھا گیا، یہ تینوں سوال ایک ساتھ ہیں یہاں. جموں کشمیر کے ساتھ ریل کے ذریعے ملانے کا
کس کو خیال آیا تھا؟ ابھی ہم نے اس پر بات کی ہے. یہ ہے 1898 عیسوی میں مہاراجا پرتاپ سنگھ کو یہ خیال آیا ہے کہ جموں کو کشمیر کے ساتھ ریل کے ذریعے ملایا جائے. چوتھا سوال جو ہے قاضی گنڈ سے بارہمولہ تک ریل گاڑی کو کن علاقوں سے گزرنا پڑتا ہے؟ یہ ہم یہاں پہنچے ہیں ابھی، تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ سوالات وہاں پوچھے گئے ہیں، تو اس سوال کا جواب یہیں پر ہے. سڈورا، اننت ناگ، بیج بہاڑا، پنجگام، اونتی پورہ، کاکپورہ، پامپور، سری نگر، بڑگام، ماجھاما، پٹن، ہامرے اور سوپور سے ہوتے ہوئے بارہمولہ پہنچتی ہے. یہ آپ کے سوال کا جواب یہیں پہ نکلا. تو بہرحال ہم آگے جاتے ہیں. اب قاضی گنڈ سے ادھمپور تک جب ریلوے لائن مکمل ہوگی تو یہ بانہال، چیرل، ریپورہ، کوہلی، سنگلڈان، برالا، سرنکوٹ، چناب، سلال، انجی کھنڈ، ریاسی اور کٹرا سے ہوتی ہوئی ادھمپور پہنچے گی. بارہمولہ سے جموں تک اس طرح ریل گاڑی کا سفر 345 کلومیٹر کا ہوگا. اس راستے پر کل ملا کر 750 پل ہوں گے اور سرنگوں کی مجموعی لمبائی 100 کلومیٹر کی ہوگی. ریل گاڑی سرما کے موسم میں 2 طرح کی آب و ہوا والے علاقوں سے گزرے گی. مسافر گرمی سردی بلکہ برف باری کا ایک ہی سفر میں تجربہ کر سکتے ہیں، یعنی سردی کا بھی، گرمی کا بھی، برف باری کا. دیکھیے قدرت کے نظاروں کا یہاں ہم لطف اٹھا سکتے ہیں اس ریل گاڑی میں سفر کرتے ہوئے. تو ہم تخیلی انداز میں کائنات کا مطالعہ کر سکتے ہیں. جیسے انسان کو کہا گیا ہے کہ مطالعہ قطب اور مطالعہ کائنات، کتابوں کا مطالعہ کے ساتھ ساتھ مطالعہ کائنات کے ایک سنہری موقع کو ہم ہاتھ سے گنوانے نہیں دیں گے. جب ہم ریل میں سفر کریں گے ہم اچھی طرح سے قدرت کا نظارہ کر سکتے ہیں، فطرت کا نظارہ کر سکتے ہیں، نیچر کا نظارہ کر سکتے ہیں. کشمیر میں چلنے والی ریل گاڑی انتہائی خوبصورت بنائی گئی ہے. اس میں ابھی ڈبوں کی تعداد زیادہ نہیں ہے، البتہ ان کا ڈیزائن دلی میں چلنے والی میٹرو جیسا ہے. سمجھ گئے آپ؟ جو میٹرو دہلی میں چلتی ہیں انہی جیسا ڈیزائن یہاں کی ریل گاڑیوں میں ہے، جو جموں کشمیر کے لیے مخصوص رکھی گئی ہیں. ہاں، البتہ ان کا ڈیزائن دلی میں چلنے والی میٹرو جیسا ہے. ڈبوں میں دونوں طرف بڑے بڑے شیشے لگے ہوئے ہیں جن سے باہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے. ریل گاڑی کے اندر میٹرو کی طرح ضروری اعلانات ہوتے ہیں اور یہ اعلانات پڑھے بھی جا سکتے ہیں. ڈرائیور کے کیبن میں ایئر کنڈیشن کا انتظام ہے تاکہ سردی کے موسم میں کام آ سکے. ڈرائیور کی طرف والے سرے پر ریل گاڑی کے ساتھ ایسا آلہ لگا ہوا ہے جو موسم سرما میں پٹری سے خود ہی برف ہٹائے گا. جسمانی طور خاص یعنی معذور لوگوں کے لیے الگ سے ایک کمپارٹمنٹ ہے. یہ بھی ایک سوال ہے میرے خیال سے. ہاں بالکل، یہ بھی آپ کے لیے ایک سوال ہے. جسمانی طور معذور لوگوں کے لیے ریل گاڑی میں کیا انتظام کیا گیا ہے؟ دیکھیے اس کا جواب بھی آپ کو مل گیا، تو ایک کام آپ کا یہیں سے پورا ہوا. جسمانی طور معذور لوگوں کے لیے الگ سے ایک کمپارٹمنٹ ہے جس کے دروازے بڑے ہیں. ریلوے لائن پر جو اسٹیشن بنے ہیں انہیں کشمیری آرٹ سے مزین کیا گیا، یعنی ڈیزائن، مزین، فنکاری، خوبصورت انداز ان کو ڈیزائن کیا گیا ہے. اب وہ دن دور نہیں جب کشمیر میں چلنے والی یہ گاڑی پہاڑوں میں سے گزرتی ہوئی جموں تک پہنچ جائے گی. اب وہ دن دور نہیں جب کشمیر میں چلنے والی یہ ریل گاڑی پہاڑوں میں سے گزرتی ہوئی جموں تک پہنچ جائے گی. اس پر کام شاید پائے تکمیل کو پہنچا ہے. امید ہے کہ اس کو لوگوں کے لیے وقف کیا جائے گا. اس سے سفر آسان ہوگا، سیاحت اور تجارت کے شعبوں میں ترقی ہوگی اور خوشحالی کا دور شروع ہوگا انشاءاللہ. تو ظاہر سی بات ہے اس ٹرین سروس کی وجہ سے، ریل سروس کی وجہ سے بہت سارے فائدے ملیں گے، بہت ساری راحتیں نصیب ہوں گی. سیاحت کو بھی فروغ ملے گا، سفر میں آسانی ہو جائے گی. تجارت کے جو شعبے ہیں ان کو ترقی ملے گی، خوشحالی کا دور آئے گا. اور اللہ کرے کہ خوشحالی 400 آ جائے اور آپ بھی دست بدعا ہو جائیں اللہ کے حضور. تو اب ہم آ جاتے ہیں سوالوں کی طرف.
جن کے جواب تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیے، لیکن میں نے یہاں یہ نوٹ کر کے رکھے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا سوال جس پر ابھی ہم نے بات کی، ہندوستان میں پہلی ریل گاڑی کب چلی تھی؟ 1853 عیسوی میں پہلی بار۔ دوسرا سوال، ریل گاڑی کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ ریل گاڑی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سفر میں آسانی ہوتی ہے، اور دوسری بات اس میں آپ ایڈ کیجئے، خرچہ کم ہوتا ہے اور وقت بھی بچتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، جموں کو کشمیر کے ساتھ ریل کے ذریعے ملانے کا کس کو خیال آیا تھا؟ یعنی یہ خیال کس کے ذہن میں آیا؟ کون سے ایسے حاکم تھے، کون سے ایسے مہاراجا تھے جن کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جموں کو کشمیر کے ساتھ ریل کے ذریعے ملایا جائے؟ یہ ہیں مہاراجا پرتاپ سنگھ، جو مہاراجا تھے، انہوں نے 1898 عیسوی میں ان کو یہ خیال آیا تھا کہ جموں کو کشمیر کے ساتھ ریل کے ذریعے ملایا جائے۔ بہرحال ان کا یہ خواب کسی حد تک پورا ہوا ہے۔ تیسرا سوال، چوتھا، کاجی گنڈ سے بارہمولہ تک ریل گاڑی کو کن کن علاقوں سے گزرنا پڑتا ہے؟ کاجی گنڈ سے بارہمولہ تک ریل گاڑی کو سڈورا، اننت ناگ، بیج بہاڑا، پنجگام، اونتی پورہ، کاکپورہ، پامپور، سری نگر، بڑگام، مازہامہ، پٹن، ہامرے، سوپور سے ہوتے ہوئے بارہمولہ جیسے علاقوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور ہے پانچواں سوال، جسمانی طور معذور لوگوں کے لیے ریل گاڑی میں کیا انتظام کیا گیا ہے؟ جسمانی طور معذور لوگوں کے لیے یہ سوال آپ خود لکھیے۔ الگ سے ایک کمپارٹمنٹ رکھا گیا ہے جس کے دروازے بڑے ہیں۔ جسمانی طور معذور لوگوں کے لیے الگ سے ایک کمپارٹمنٹ کا انتظام کیا گیا ہے۔ تو اس کا جواب ہے، آپ یہ خود لکھیے گھر میں، یہ اب خالی جگہیں ہیں، ان کو پور کرنا ہے۔ کتاب کی طرف دیکھیے آپ۔ وہ دن آ ہی گیا جب کشمیر میں ریل گاڑی چلی۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب کشمیر میں ریل گاڑی چلی۔ دوسرا، لوگوں کو ڈیش دن کا برسوں سے انتظار تھا۔ لوگوں کو اس دن کا برسوں سے انتظار تھا۔ پٹری کے دائیں بائیں ڈیش جمع تھے۔ پٹری کے دائیں بائیں لوگ جمع تھے، بچے، جوان، عورتیں، مرد، چھوٹے، ڈیش، سب ریل گاڑی دیکھنے آئے تھے، چھوٹے بڑے سب ریل گاڑی دیکھنے۔ یہ کتاب میں درج ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ریل گاڑی کھچا کھچ لوگوں سے ڈیش تھی۔ ریل گاڑی کھچا کھچ لوگوں سے بھری تھی۔ ہاں، اب ہے ذیل میں دیے گئے الفاظ سے پہلے بے لگا کر نئے مرکب الفاظ ترتیب دیجیے۔ یعنی ہر لفظ کے شروع میں آپ نے بے کا استعمال کرنا ہے۔ کیا کا؟ کس کا استعمال کرنا ہے؟ جی، بے، اس بے کا، نہ کہ اس بے کا۔ سمجھ گئے آپ؟ ہاں، تو آپ کیا کریں؟ جیسے ایک مثال ہے آپ کے لیے، شمار کے شروع میں بے شمار، بے، اس طرح سے ہے بہا، بے بہا، علم ایک بے بہا دولت ہے نا۔ بے وقوف، وہ بے وقوف ہے۔ مطلب، بے مطلب کی بات، اور وہ بات جس میں کوئی مطلب نہ ہو، بے مطلب۔ سمجھ گئے آپ؟ اثر، جس بات میں اثر ہو اس کو کہتے ہیں نا، یہ آپ کی بات پر اثر ہے یا اثر کن۔ تو جس میں اثر نہ ہو اس کو کہتے ہیں بے اثر۔ کیا کہتے ہیں؟ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج و راحت فضا نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے ہے مزہ، کسی چیز میں جو ٹیسٹ ہو، کہتے ہیں یہ مزیدار چیز ہے، انگور مزیدار چیز ہے۔ تو ہم کوئی چیز اگر اٹھائیں جس میں ٹیسٹ نہ ہو، ہم کہتے ہیں بے مزہ۔ سمجھ گئے آپ؟ جس میں ٹیسٹ نہ ہو۔ بہرحال یہ خالی جگہ ہیں، بے کا اضافہ کیا آپ لوگوں نے تو یہ مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے قواعد کی واقفیت۔ قواعد کا مطلب ہوا جو گرامر ہے، جو گرامر کا پورشن ہے، گرامر کے بغیر لینگویج نامکمل ہے۔ بیسک گرامر کا ہمیں علم ہونا چاہیے، اور ہر زبان کا علم ہونا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم بس اردو پر ہی اکتفا کریں، باقی لینگویجز کو دیکھیں نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر زبان کا مطالعہ کریں، ہر زبان سے استفادہ حاصل کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہم اپنی مادری زبان کے ساتھ بھی انصاف کر سکتے ہیں۔ یہ سن ماج زیو کٲشِر زبان چھِ، سُہ ہیٚچھنہٕ تتھ پوچھر دِنہٕ خٲطرٕ چھِ اَسہِ ضروٗری باقٕے زبٲنۍ ہیٚچھنہِ، تہٕ تَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ پنٛنہِ ماجہِ زیو تہِ کٔرِتھ پوچھر دِتھ،
اور باقی جو زبانیں ہیں ان کا بھی استفادہ اٹھا سکتے ہیں اور وہ بھی سیکھ سکتے ہیں، اس کا علم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ قواعد میں کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام کے نام کو اسم معرفہ اور کسی عام شخص، قاعدہ یہ ہے جو کوئی خاص ہو، پراپر ناؤن، اس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اسم معرفہ، عربی میں بھی معرفہ کہتے ہیں، انگلش میں اس کو کہتے ہیں پراپر ناؤن۔ کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں، جو عام ہو، شخص ہو، چیز ہو یا کوئی جگہ ہو، کوئی عام، کامن، سمجھ گئے آپ؟ پراپر ناؤن، کامن ناؤن، اسم معرفہ، اسم نکرہ، اسم خاص، اسم عام۔ خاص بھی کہتے ہیں، عام بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں گرامر کے حساب سے معرفہ اور نکرہ موزون ہے۔ جیسے خاص، عام وہ سیکھ کے لیے، سمجھنے کے لیے ہے، لیکن جب ہم قواعد کے طور پر لکھتے ہیں ہم وہاں معرفہ لکھتے ہیں اور نکرہ لکھتے ہیں، کامن ناؤن اینڈ پراپر ناؤن۔ تو یہاں آپ نے دیکھا جو خاص ہیں ان کو اسم معرفہ کہتے ہیں، جیسے ہمارے پاس اگزامپل ہے سری نگر، LGTV، احمد، یہ خاص نام ہے۔ جو عام نام ہے ان میں ہے لڑکا، کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے، شہر، یہ کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے۔ جب ہم کہیں گے شہر مدینہ تو مدینہ پراپر ہے، شہر یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو یہ کامن نام میں آ جائے گا، اس میں عام میں آئے گا، اس میں نکرہ میں آئے گا۔ کتاب، کوئی بھی کتاب، جب ہم کہیں گے ہولی قرآن، القرآن، تو یہ معرفہ بن گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا عربی میں معرفہ، جب ہم کسی چیز کو معرفہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس کے شروع میں الف لام کا اضافہ کرتے ہیں، الف لام، اور انگریزی میں THE، دے۔ بہرکیف ہم زیادہ طویل بحث میں نہیں جائیں گے، آپ کے اسی لیول پر آنے کی کوشش کریں گے۔ تو لڑکا، شہر، کتاب یہ عام نام ہے، احمد، سری نگر، LGTV یہ خاص نام ہے۔ آپ کے سبق میں سب سے عام اور خاص، آپ کے سبق میں بہت سے عام اور خاص شخصوں، چیزوں اور جگہوں کے نام دیے گئے ہیں۔ ان میں سے ہر قسم کی 3 مثالیں ذیل کے خانوں میں لکھ دیجیے۔ تو آپ کتاب کو دیکھیے گھر میں، لیسن کو اچھے سے پڑھیے دوبارہ، تاکہ آپ کو مہارت ہوگی۔ ایک تو آپ کی پڑھائی بھی درست ہوگی، لکھائی بھی درست ہوگی، اور معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ کہیں پر کوئی چیز آپ بھول گئے ہوں گے، وہ اس کی یاد دہانی ہوگی، ریکپچولیشن۔ تو آپ گھر میں دیکھیں گے، اس لیسن میں سے آپ نکرہ اور معرفہ کو الگ الگ چنیں گے، 3 اگر اس سے زیادہ بھی آپ لکھیں گے آپ کو مل سکتے ہیں، تو نور علی نور، اس میں آپ کا زیادہ فائدہ ہے، آپ کے علم کے خزینے میں اضافہ ہوگا، اور علم سیکھنے سے کم نہیں ہوتا ہے، اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ انسان سیکھے، جتنا زیادہ مطالعہ کرے انسان، اتنا انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنا علما۔ اسم نکرہ، اسم معرفہ، یہ 3 آپ گھر میں لکھیے، کتاب کو دیکھ کر، لیسن کو دیکھ کر لکھنا سیکھیے۔ اب آپ کو ایک موضوع چننا ہے، ریل گاڑی کے عنوان سے، ریل گاڑی میں پہلا سفر کے عنوان کے تحت کچھ جملے آپ نے لکھنے ہیں۔ اشارات آپ کے لیے دیے گئے ہیں، اسٹیشن پر پہنچا، ٹکٹ نکالنا، ریل گاڑی کا انتظار، ریل گاڑی میں بیٹھنا، مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ، کھڑکی سے نظارہ، ریل گاڑی کی آواز، چھک چھک، دل کو لبانا، منزل مقصود پر پہنچنا۔ یہ آپ ریل گاڑی میں جب کوئی سفر کریں گے، یہ الفاظ آپ کے اشارے کے لیے دیے گئے ہیں، آپ کی سہولت کے لیے۔ اسی حساب سے ایک مختصر مضمون آپ لکھیے، چند جملے لکھنے ہیں۔ تو یہ آپ کا کام ہے، بہت آسان ہے۔ اب ہے ذہنی آزمائش آپ کے لیے۔ اشارات کی مدد سے جدول کے خالی خانوں میں مناسب حروف بھر کر مطلوبہ الفاظ ترتیب دیجیے۔ اشارات دائیں سے بائیں، اوپر سے نیچے۔ آپ کے لیے اشارہ ہے، وادی میں حال ہی میں آئی ہوئی گاڑی، کون سی گاڑی؟ ہاں، رے یہ لام گاڑی، ریل گاڑی، ٹھیک، ریل گاڑی
وہ گاڑی جس میں صرف مال ہی لادا جاتا ہے مال گاڑی. مال گاڑی ریل گاڑی. مال گاڑی ریل گاڑی. تو یہ سوال بھی مکمل ہوا. اب معلومات پر جاتے ہیں. کیا آپ کو معلوم ہے پریلٹن بائی پاس سب سے پہلی موٹر سڑک ہے جو انگلستان میں بنائی گئی تھی؟ اقوال زرین: اچھی چیز حاصل کر لینا کوئی خوبی نہیں. کوئی بھی اچھی چیز جب ہم حاصل کریں یہ کوئی بڑی خوبی نہیں ہے، لیکن اس چیز کا صحیح استعمال، اس کو عمدہ طریقے سے استعمال میں لانا، وہ دانائی ہے، وہ اچھی بات ہے، وہ پتے کی بات ہے، وہ کامیابی کی بات ہے. اچھی چیز حاصل کر لینا کوئی خوبی نہیں، خوبی اسے عمدہ طریقے سے استعمال کرنے میں ہے. کوئی بھی اچھی چیز آپ اپنے پاس رکھیں یا خریدیں، کوئی قیمتی چیز، لیکن پھر اس کو اچھے طریقے سے استعمال میں لانا، وہ کامیابی ہے، وہ خوبی ہے. اب ہم مکالمہ کی طرف آتے ہیں. اس لیسن کو آج ہی ہم مکمل کریں گے. استاد بچوں سے یہ مکالمہ کروائے. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ہوں، میں آپ سے پوچھوں گا بچوں آپ نے کشمیر میں پہلی ریل گاڑی سبق پڑھ لیا ہے نا بچوں؟ آپ جواب دیجئے، ایک ساتھ بتائیے. جی ہاں. ٹھیک ہے استاد میں ہوں. تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کشمیر میں پہلی ریل گاڑی کہاں سے کہاں تک چلائی گئی؟ بچوں آپ بتا سکتے ہیں؟ ہاں بتائیے. آپ میں سے ایک بچہ اٹھے گا. جی آصف. جناب کشمیر میں پہلی بار مازہمہ سے اننت ناگ تک ریل گاڑی چلائی گئی. بہت اچھے بیٹا. میں سوال پوچھتا ہوں پھر. استاد کون جانتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے پہلے کہاں اور کب ریل گاڑی چلائی گئی اور اس کا سفر کتنا لمبا تھا؟ کوئی جانتا ہے آپ میں؟ آپ اٹھیے. انور بیٹا. ہاں انور. ہندوستان میں پہلی ریل گاڑی 1853 عیسوی میں ممبئی سے تھانے تک چلائی گئی اور اس کا سفر 34 کلومیٹر لمبا تھا. بہت اچھے. استاد جموں اور کشمیر کو ریل سے جوڑنے کا خیال سب سے پہلے کسے اور کب آیا تھا؟ ابھی ہم نے اس پر بات کی. ہاں بچے بتائیے. کوئی ہے؟ ہاں ساجدہ ہے ایک لڑکی. یہ تمثیلی مکالمہ ہے، آپ کی تربیت کے لیے ہے، آپ کی معلومات میں اضافہ کے لیے ہے، اور آپ کی ذہنی ساخت اس سے بڑھ سکتی ہے. آپ کا کیا کہتے ہیں وہ میموری پاور بڑھ سکتا ہے، اس میں یاداشت میں اضافہ ہوگا. جموں اور کشمیر کو ریل سے جوڑنے کا خیال سب سے پہلے مہاراجہ پرتاپ سنگھ کو 1898 عیسوی میں آیا. کب آیا؟ 1898 عیسوی میں آیا. 1800 مہاراجہ پرتاپ سنگھ کو 1898 عیسوی میں آیا. جی اب میں پھر پوچھتا ہوں، آخرکار جموں اور کشمیر کو ریل سے جوڑنے کا کام کب شروع ہوا؟ کوئی ہے؟ ہاں بیٹا زینب بتائیے. ہاں زینب ہے. آخرکار جموں اور کشمیر کو ریل سے جوڑنے کے پہلے مرحلے کا کام 1983 عیسوی میں شروع ہوا. 1983. استاد میں پوچھنا چاہتا ہوں، بڑگام سے بارہمولہ تک کا سفر کتنا لمبا ہے؟ اس لائن پر پہلی ریل سروس کب شروع ہوئی؟ کوئی ہے؟ ہاں احمد بتائیے. بڑگام سے بارہمولہ تک کا سفر 67 کلومیٹر لمبا ہے. اس لائن پر پہلی ریل سروس 11 اکتوبر 2008 کو شروع ہوئی. ٹھیک ہے. کتاب کو دیکھیے آپ، کتاب بھی دیکھیے آپ. استاد ریل گاڑی بارہمولہ کب پہنچی؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے، کوئی ہے آپ میں سے جو اس سوال کا جواب دے گا؟ جی عابد. ہاں ریل گاڑی بارہمولہ 14 فروری 2009 کو پہنچی. کب؟ 14 فروری 2009 کو ریل گاڑی بارہمولہ پہنچی. استاد قاضی گنڈ سے بارہمولہ تک ریلوے لائن کی لمبائی کتنی ہے؟ کوئی ہے آپ میں سے؟ ہاں کاشف. جی بتائیے بیٹا. قاضی گنڈ سے بارہمولہ تک ریلوے لائن کی لمبائی 119 کلومیٹر ہے. بہت اچھے. جی استاد بارہمولہ سے جموں تک ریل گاڑی کا سفر کتنا لمبا ہوگا اور سرنگور کی مجموعی لمبائی کتنی ہوگی؟
आपके लिए सवाल कोई है जो इसका जवाब बता सकता है? आपने ये पूरा सबक पढ़ा है ना? हाँ, असरार बेटा बताइए, बारामूला से जम्मू तक रेलगाड़ी का सफर 345 किलोमीटर लंबा होगा और सुरंगों की मजमूई लंबाई 100 किलोमीटर होगी। आपने ये मालूमात याद रखनी है। कोई भी आपसे पूछ सकता है, आप बहुत ही आसानी के साथ इनके जवाब दे सकते हैं। अब हम समेटने की कोशिश करेंगे इस दर्स को। हाँ, शाबाश बच्चों, आपके जवाब सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई और पता चला कि आप सब दिल लगाकर अपना सबक याद करते हैं, है ना? मुझे खुशी हुई, मैंने सवालात पूछे आपसे और आप लोगों ने इनके जवाबात भी दे दिए, तो मुझे मसरत हुई, मेरा दिल खुश हुआ कि मेरे जो तालिब इल्म हैं, जो मेरे शागिर्द हैं, मेरे खैर खा हैं, तो इन्हें ये मालूमात बिल्कुल अजबर हैं, ज़बानी याद हैं। तो हम यहीं पर इसको समेटने की कोशिश करते हैं। कश्मीर में पहली रेलगाड़ी, आज इंशाल्लाह इसको हमने मुकम्मल किया। अब आपके लिए अमली काम मैं रखता हूँ घर में, वो ये कि जम्मू से दिल्ली जाने वाली 3 रेलगाड़ियों के नाम लिखिए जो जम्मू से दिल्ली जाती हैं। आप लोगों ने ट्रेन का सफ़र किया होगा, अगर आपने नहीं किया, आपके वालिदैन, आपके रिश्तेदारों में से किसी ने किया होगा और करते भी होंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं उनके नाम, रेलगाड़ियों के नाम जो जम्मू से दिल्ली जाती हैं, तो वो आप लिखिए। ये आपके लिए होमवर्क है, घर का काम है, अमली काम है आपके लिए। तो आज ये इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।